کوئی میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی جب دروازہ کھول کر سمیر دورانی اندر آیا۔ وہ اس کا چچا زاد کزن تھا جو اس سے 2 سال چھوٹا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے چھوٹا بھائی سمجھتی آئی تھی، پر نہیں جانتی تھی وہ اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ وہ بلا کا ضدی تھا اور اب لاریب بھی محبت کے ساتھ اس کی ضد بن چکی تھی۔ کیا اب آپ نکاح کے لیے تیار ہیں؟ یقین کریں ساری زندگی یہی رہیں گی، پر میں آزاد نہیں کروں گا، بلکہ بغیر نکاح کے۔ وہ بولتے جو ہی قریب آیا، لاریب نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تو وہ گہرا مسکرانے لگا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پر اب آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں۔ لاریب کو اپنے ساتھ کھینچتے وہ ضدی عاشق۔ سمیر دورانی، تمہیں احساس ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ پوری یونیورسٹی میں تم اپنے باپ کا راج سمجھتے ہو، ایک بڑے آدمی کی اولاد ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم زمین پر چلنے والے لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھو گے۔ یہ یونیورسٹی ہے، یہاں پہ کسی کے باپ کا سکہ نہیں چلتا۔ خبردار اگر تم نے اب کسی بھی لڑکے کے ساتھ مار پیٹ شروع کی۔ اس وقت پرنسپل بہت غصے میں سمیر دورانی کی کلاس لگا رہے تھے، جس نے ایک معمولی سی بحث کی وجہ سے اپنے سینئر کلاس کے لڑکے کو بہت بری طرح مارا تھا، اور سمیر دورانی اپنی اصلی ہٹ درمی کی وجہ سے سرخ و سفید رنگت لیے بہترین لباس میں اس وقت بہت ہی مغرور شہزادہ لگ رہا تھا۔ بہت سی لڑکیاں اسے دیکھ کر ٹھنڈی آنکھیں بھرتی تھیں، وہ تھا ہی اتنا حسین۔ ایک تو دولت کا نشہ اس کے سر چڑھ کر بولتا تھا، اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ دادا بھی جدی پشتی امیر تھے اور آگے ان کی زندگی بھی ایسی تھی مانو سونے کے چمچ لے کر منہ میں پیدا ہوا ہو۔ تھوڑی دیر بعد جب پرنسپل نے اسے دوبارہ سٹاف روم میں بلایا تو وہ اپنی مغرور چال چلتا ہوا سٹاف روم کے اندر داخل ہوا، لیکن اپنے سامنے ہی اپنے کزن لاریب کو دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، جبکہ لاریب خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دوپٹے کے حالے میں اس کا چمکتا ہوا چہرہ سمیر دورانی کی دھڑکن تک روک گیا تھا، لیکن وہ خاموشی سے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جبکہ لاریب نے اس کو دیکھا تو غصے سے سرخ چہرہ لیے اس کی جانب گئی اور بولی، یہ کیا ہے سمیر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس لڑکے پر ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں پتا ہے اس کے سر پر کتنی گہری چوٹ آئی ہے؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ تمہارے سر بھی بے فضول کا الزام آ جاتا۔ دادا جان بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، گھر چلو۔ جبکہ پرنسپل نے لاریب کو دیکھتے ہوئے کہا، مس لاریب، یہ آپ کے کزن ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آپ اتنی ویل ایجوکیٹڈ ہیں، آپ انہیں سمجھائیں کہ کہیں بھی تعلیم حاصل کرنے کے کسی بھی ادارے کے بہت سے اصول ہوتے ہیں، انہیں ماننا چاہیے، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ لاریب نے ان سے ایکسکیوز کیا اور سمیر دورانی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ سمیر دورانی خاموشی سے اس کے ہمراہ چلنے لگا تھا۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے دل میں یہ عجیب سی فیلنگ کیا ہو رہی ہے۔ جبکہ لاریب نے گاڑی کو بریک لگایا تو سمیر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ دونوں جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو لاریب کی والدہ نے ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے شہزادے صاحب نے آج پھر یونیورسٹی میں کوئی نیا کٹا کھول دیا ہے نا لاریب؟ لاریب نے بھی سمیر دورانی کی جانب دیکھا جو کہ ببل کھا رہا تھا اور بولی، امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ لڑکا نہیں سدھرے گا، میں ابھی اس کی چچا جان سے شکایت کرتی ہوں۔ جبکہ سمیر دورانی نے بات ہوا میں اڑائی اور اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کی نظر اپنے صاف ستھرے کمرے پر گئی تو اس نے مسکراتے ہوئے سیڑھیوں سے نظر آتے لاریب کے سائے کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لاریب کو صفائی کتنی پسند ہے۔ وہ پھیلا ہوا گھر برداشت ہی نہیں کرتے۔ اپنی سیکنڈ ٹائم جاب کے ساتھ ساتھ وہ گھرداری بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ جبکہ لاریب نے اپنے چچا کو بتایا کہ کس طرح سمیر دورانی نے آج اس لڑکے کو مارا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے کہا، یہ سب اس کی ڈھیل کا نتیجہ ہے، اکلوتا بیٹا کہہ کر اس نے بیٹے کو سر پر چڑھا لیا ہے۔ بیٹی کو اتنا ڈرا دھمکا کر رکھتی ہے اور بیٹے کو اس نے شیر بنائے ہوئے ہے، کل کو ہمارے سنوں پر خاک ڈلوائے گا یہ۔ مجھے تو لڑکیوں سے عزت کا ڈر نہیں ہے، لڑکے سے عزت کا ڈر ہے، پتہ نہیں ہے کیا کرے گا۔ جبکہ اپنے صاحبزادے کی بات سن کر اس کے باپ نے سخت کلاس لگائی تھی۔ سمیر جو کہ ازلی ہٹ درمی سے بولا، بابا میں کوئی لڑکی تھوڑی ہوں جو دوپٹہ اوڑھ کے گھر سے نکلوں، آہستہ آہستہ بات کروں، کسی کی بھی کوئی بھی برداشت کروں۔ وہ مجھ سے اوور ہو رہا تھا، میرا بھی ہاتھ اٹھ گیا، بس
اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ مس لاریب باغ کو 1 کی 4 بتا رہی ہیں، جبکہ لاریب نے فروٹ کٹنگ کرتے ہوئے اس سے گھورا اور بولی، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی۔ چاچو اب میرا یقین کریں، پروفیسر کے سامنے مجھے اتنا شرمندہ ہونا پڑا ہے نا کہ یہ میرا بھائی ہے جو ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ جبکہ پانی پیتے ہوئے سمیر دورانی کو اس بات پر ایک جھکا لگا تھا۔ سب لوگوں نے حیرت سے سمیر کی طرف دیکھا تھا جو کہ بری طرح کھانس رہا تھا۔ لاریب کی تو زبان کو ہی بریک لگ چکی تھی۔ سمیر دورانی کی والدہ نے اسے دیکھا اور بولی، کیا ہوا؟ ابھی تو تم ٹھیک تھے۔ سمیر دورانی نے کہا، آپ لوگ مجھے ٹھیک رہنے ہی کب دیتے ہیں؟ گھر پہ رہوں تو ایسے ذلیل کرتے رہتے ہیں، باہر رہوں تو یہ جو آپ نے استانی چھوڑی ہوئی ہے سب کے سامنے مجھے ذلیل کرتی ہے۔ جبکہ ضلالت والی بات پہ لاریب نے بہت گھور کر اسے دیکھا تھا کہ اب تم ناانصافی کر رہے ہو سمیر، میں نے تمہیں کوئی ذلیل نہیں کیا، بس میں تمہیں بتا رہی تھی کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ سمیر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، بس کریں، وہاں بھی لیکچر دیتی ہیں، یہاں بھی لیکچر دیتی ہیں۔ جبکہ لاریب غصے سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کی نیچر ہی ایسی تھی، پورا گھر جانتا تھا۔ زیادہ لوگ اس سے بحث کرنے سے دور ہی رہتے تھے۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے جب اچانک سمیر گھر میں داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ بہت سے مہمان گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لاریب بھی کھانے کی ٹرے سجا کر ان سب کے سامنے آ رہی ہے۔ اس کے دماغ میں ایک بات تو ہے، لیکن وہ اپنی سوچ کو جھٹلاتا ہوا باورچی خانے میں چلا گیا۔ باورچی خانے میں اپنی ماں کو کام میں مصروف دیکھا تو اس نے پوچھا، ماما، یہ باہر کون لوگ آئے ہیں؟ جبکہ جو بات اس کی امی نے اسے بتائی وہ سن کر سمیر دورانی کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر گر چکا تھا۔ اس کی ماما نے جب سمیر کو ایسے دیکھا تو بولی، تم ایک کام صحیح کر سکتے ہو یا نہیں؟ مہمان آئے ہوئے ہیں، مجھے اتنا کام ہے، اب میں یہ کانچ سمیٹتی پھروں؟ چلو پیچھے ہو جاؤ، کبھی تمہارے پاؤں میں لگ جائے۔ جبکہ سمیر دورانی تو بس مسکراتے ہوئے لاریب کو دیکھ رہا تھا جو کہ سر جھکائے وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے کچن کے دروازے سے گھر سے ہی نکلتا چلا گیا، اپنے دوست کے اپارٹمنٹ میں سگریٹ پیتے ہوئے بس ایک بات یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اسے کیا ہو رہا ہے۔ اس کا اکلوتا دوست عدنان جب سمیر دورانی کو اتنے سوچ میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تب سمیر دورانی نے کہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے بہت قیمتی چیز مجھ سے دور جا رہی ہے۔ جبکہ سمیر دورانی نے بہت حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، کیا بات ہے سرکار، آپ تو بہت ہی زیادہ سنجیدہ نظر آ رہے ہیں، سوٹ نہیں کر رہا تم پر اتنا سیریس ہونا۔ جبکہ سمیر نے اپنے اصلی غصے میں اس کی جانب دیکھا اور بولا، بند کر، میں سچ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا پھر یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کے دوست نے کہا، تو بتا دو مجھے کیا بات ہے، شاید میں تجھے کوئی وجہ دے سکوں یا کوئی معاملہ سیٹ کر سکوں۔ سمیر دورانی نے کہا، یار مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی سے محبت ہو گئی۔ جبکہ اس کی بات سن کر اس کا دوست زور زور سے ہنسنے لگا، تجھ جیسے اکڑو انسان کو کسی سے محبت ہو گئی؟ مجھے تو سنکی لگتا ہے، کس کی زندگی کا بیڑا غرق کرنے کا ارادہ کیا، بتا میرے بھائی۔ سمیر دورانی نے جب اس کی بات سنی تو پاس پڑا ہوا کشن اس کے منہ پر دے مارا اور بولا، لاریب۔ جبکہ لاریب کا نام سن کر اس کے دوست کے سچ میں رنگ اڑے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس کی کزن ہے اور اس سے 2 سال بڑی ہے، 27 سال کی لاریب، اور سمیر دورانی کا کوئی جوڑ نہیں تھا کیونکہ وہ تو اسے ہمیشہ بھائی سمجھتی تھی۔ عدنان اس سے مل چکا ہے، وہ لوگ اکثر اس پر ٹیوشن پڑھا کرتے تھے پہلے، اور اب جب وہ ان کی یونیورسٹی میں ہی ایک لیکچرار تھی، کافی مرتبہ اس سے سامنا ہوا تھا لیکن کبھی ایسا لگا نہیں۔ عدنان نے کہا، میں نے صحیح سنا ہے تو لاریب آپی کا نام لے رہا ہے نا؟ ہاں وہی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا اور میں تجھے کیا جواب میں، یہ کب کیسے، اگر مجھے پتہ چلتا کیسے ہوا تو میں ہونے دیتا، لیکن اب جب سے میں نے یہ بات سنی کہ ان کا رشتہ طے ہو رہا ہے تب سے میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی ہے اور غصہ اتنا آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، میں تجھے کیا مشورہ دوں، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا، اور وہ تجھ سے بڑی ہیں تو کیا ہوا، بڑی ہے تو دل کو اچھی لگتی ہے، محبت ہے مجھے ان سے۔ اچھا تو ایک کام کر، پہلے اپنے گھر والوں سے اس بارے میں بات کر۔ جبکہ سمیر دورانی نے اس کی جانب دیکھا اور بولا، گدھے،
اگر میں نے گھر والوں سے بات کی ان کا ریئیکشن مجھے پتا ہے کیا ہوگا۔ عدنان نے کہا، مجھے یہاں گالیاں دینے سے اچھا تو ایک بار گھر بات کر کے دیکھ لے، گھر کی بیٹی گھر میں رہ جائے گی، اس سے زیادہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے انہیں؟ سمیر دورانی اس کی بات سن کر بولا، شاید تو ٹھیک کہتا ہے، ایک بار بات کرنی چاہیے۔ رات کو جب وہ گھر واپس آیا تو وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں گیا۔ اس کے باپ نے اسے کمرے میں آتے دیکھا تو بولے، خبردار، اگر تم نے مجھ سے کارڈ مانگا یا یہ کہا کہ تم نے گاڑی کہیں ٹھوک دی ہے، میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اپنے باپ کو اکتاہٹ سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا، بابا ایک بار میری بات تو سن لیں، میں کہنے کے آیا ہوں۔ اس کی ماں نے روایتی انداز میں اپنے شوہر کو ٹوکتے ہوئے بولی، سن تو لیں بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ سمیر دورانی نے ڈائریکٹ کہا، مجھے لاریب سے شادی کرنی ہے۔ جبکہ اپنے بیٹے کی بات سن کر دونوں ماں باپ سکتے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے سمیر کو دیکھا اور جلدی سے دروازہ بند کیا، جبکہ اس کے باپ نے کھڑے ہو کر ایک تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا اور بولے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، بہن ہے وہ تمہاری۔ جبکہ سمیر نے کانچ کے جگ کو زمین پہ دے مارا اور چیختے ہوئے بولا، وہ میری بہن نہیں ہے، وہ میرے تایا کی بیٹی ہے، میری بہن کوئی نہیں ہے۔ مجھے پتا تھا کہ آپ لوگوں کا یہی جواب ہوگا۔ میں آپ سے آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، مجھے لاریب چاہیے، مجھے ان سے بہت محبت ہے۔ لیکن اس کے باپ نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ بے شرمی سے ہنستے ہوئے بولا، میں نے آپ کو صرف بتانا تھا بابا، اب آپ سوچ لیں آپ کو کیا کرنا ہے۔ اگر مجھے وہ نہ ملی تو میں پورے گھر کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ یہ بات کہتے ہوئے کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کا باپ بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کی ماں تو سکتے کی حالت میں ہی کھڑی رہی۔ انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھا اور بولی کہ وہ کیا کہہ کر گیا، میں دوبارہ اس سے پوچھ کر آتی ہوں۔ جبکہ ان کے شوہر نے کہا، اب کیا فائدہ پوچھنے کا، پہلے پوچھنا تھا نا، گھر کی بیٹی بھی نظر رکھ رہا ہے۔ کتنی گھٹیا تربیت کی ہے ہم نے اپنی اولاد کی، مجھے سوچ کر ہی شرم آ رہی ہے۔ جاؤ اس بدبخت کو منع کرو کہ کوئی بات بھائی بھابھی کے سامنے نہ کرے، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گا۔ وہ تیزی سے اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف گئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی تھی۔ اس وقت سمیر دورانی بیڈ پر لیٹا ہوا اپنا سر ایک جانب ڈال کر سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر دور پھینکا اور روتے ہوئے بولی، میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم ایسے نکلو گے۔ سمیر اٹھ کر بیٹھا اور ماں کے ہاتھ تھام کر بولا، آپ تو مجھے سمجھے، میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ میرے دل کو سمجھے، میری تڑپ کو سمجھے، میں بہت سیریس ہوں لاریب کے لیے، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بھیگتے ہوئے محسوس کیا تو اپنے بیٹے کی آنکھوں کی جانب دیکھا۔ تم رو رہے ہو سمیر دورانی؟ وہ تو کبھی بچپن میں بھی نہیں رویا تھا، جبکہ اس لڑکی کے لیے رو رہا تھا۔ ماں تھی، ماں کا دل بھی پگھل گیا۔ وہ تو خاموش ہو گئی، لیکن ایک ہفتے بعد جب اچانک لاریب کی منگنی کا شوشہ اٹھا تو انہوں نے دل پکڑ کر اپنے بیٹے کی جانب دیکھا تھا، جو کہ آنکھوں میں سرد پن گاڑے ہوئے لاریب کو گھور رہا تھا، جو پیلے رنگ کے جوڑے میں مسکراتی ہوئی یہاں سے وہاں پھر رہی تھی۔ لاریب چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے گئی تو سمیر بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ لاریب نے اسے دیکھا، تم؟ مسکراتے ہوئے بولی، آج تم چھت پر کیسے آئے؟ جبکہ سمیر نے لاریب کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بہت ہی سنجیدگی سے کہا، آپ شادی سے بہت خوش ہیں؟ لاریب نے اس کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر بولی، ہاں خوش تو ہوں گی، فیصلہ امی ابو کا ہے۔ کیوں، تم کیوں ایسا سوال کر رہے ہو؟ جبکہ سمیر دورانی نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی اور کہا، آپ اس لڑکے سے محبت کرتی ہیں؟ جبکہ اس طرح کے سوال پر لاریب نے اس کی جانب دیکھا اور بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں کیوں کسی نامحرم سے محبت کروں گی، بس ایک رشتہ ہو رہا ہے جو کہ روایت کے حساب سے ہے۔ میرا مطلب ہے، سمیر دورانی نے کہا، آپ کسی سے محبت نہیں کرتی؟ مطلب کالج گئی، یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں، اتنے لوگ آپ کی زندگی میں آئے۔ اس کی بات سن کر لاریب مسکرا کر اس کے سر کے بالوں کو بگاڑتے ہوئے بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، امی ابو نے مجھ سے میری مرضی پوچھی تھی، مجھے ان کا فیصلہ قبول ہے۔ اور تم اتنے بڑے بڑے سوال کیوں کر رہے ہو مجھ سے؟ چلو نیچے۔ لاریب تو اس کے ساتھ سے ہو کے گزر گئی، لیکن خوشبو کا جھونکا جب سمیر کی ناک سے ٹکرایا تو اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ سمیر وہیں کھڑا رہا۔ دیکھتے دیکھتے منگنی کا دن آ گیا۔ سمیر اس وقت کالے رنگ کے کرتے میں سامنے اس لڑکے کو گھور رہا تھا جس نے لاریب کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی تھی۔
सारा फंक्शन खत्म होने के बाद रात को लारेब जब अपने कमरे में सोने के लिए गई तो समीर खिड़की से पूरी रात खड़ा होकर उसे देखता रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। अदनान इस वक्त अपने दोस्त को रोता हुआ देख रहा था। हमेशा से उसने समीर दुरानी को बहुत होशबाज देखा था, मगर इस वक्त उसकी हालत देखकर अदनान भी उसके साथ रो रहा था। लेकिन समीर दुरानी की अगली बात ने उसको चौंका दिया। अदनान, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। मैंने अपने लोगों से कहकर उसे उठवा लिया है और इस वक्त वो मेरे फार्म हाउस पर कैद है। जबकि अदनान ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा और उसके गिरेबान पकड़ते हुए कहा, तूने इतनी घटिया हरकत की, ऐसी क्या मोहब्बत, जो भी हो वो तेरे खानदान की इज्जत है। समीर, ये तूने बहुत गलत किया। जबकि अदनान को मारते हुए समीर दुरानी बोला, मेरी मोहब्बत है वो, उनके खिलाफ किसी ने बात की तो जुबान खींच लूंगा मैं गुद्दी से। मैं उनके बगैर मर जाऊंगा, आज हर हाल में हमेशा के लिए अपने नाम करूंगा। ये बात कहते हुए समीर दुरानी वहां से निकलता चला गया, जबकि अदनान ने बस खामोशी से उसकी पुश्त को देखा था। लारेब इस वक्त यूनिवर्सिटी से निकली थी जब अचानक एक वैगन ने उसका रास्ता रोका। इससे पहले वो कुछ समझती, कुछ लोगों ने उसके मुंह पर कपड़ा रखा और उसे गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया। इसके बाद लारेब को कोई होश नहीं रहा कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। आँख खोली तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया था, जबकि चारों सिमत अंधेरा था। लारेब ने चीखते हुए इधर से उधर देखा और आवाजें लगानी शुरू की, लेकिन कोई भी नहीं आया। चीख चीख कर लारेब का गला बैठ चुका था। थोड़ी देर बाद ही कमरे का दरवाजा खुला और रोशनी को चीरता हुआ एक वजूद अंदर आया। लारेब की आंखें चुंधिया गई थी। इतनी तेज रोशनी में सामने से खड़े हुए समीर ने आगे बढ़कर उसके हाथ खोले। लारेब गैर दानास्ता तौर पर उसे देखकर काफी हैरत में थी। लारेब हाथ खोलते ही खड़ी हुई और समीर के बाजू से लिपटते हुए बोली, समीर, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है मुझे कुछ लोगों ने बांध कर रखा था, मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। जबकि समीर ने उसे खुद से अलग करते हुए उसके आंसू साफ किए और उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को कान से पीछे करते हुए कहा, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। उसके लहजे में न जाने क्या था कि लारेब ने उसकी आंखों में देखा। वहां बेगानगी देखकर लारेब ने उससे फासला बनाया तो समीर ने वापस उसके दोनों बाजू जकड़कर अपने मुकाबिल किया और बोला, यहाँ आपको किसी और ने नहीं, मैंने किडनैप करवाया हुआ है। उम्मीद है कि आप इसकी वजह को समझ रही होंगी। जबकि लारेब ने एक थप्पड़ उसके मुंह पे मारा और बोली, मुझे पता था तुम शुरू से बदतमीज, जिद्दी और अकड़ू इंसान हो, लेकिन तुम ऐसी कोई हमाकत करो मैं सोच नहीं सकती थी। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप क्या सोच सकती हैं क्या नहीं, यह आप जानती हैं। मैं बस अपना जानता हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और अभी और इसी वक्त आपसे निकाह करूँगा। जबकि समीर की बात सुनकर लारेब की आंखें हैरत से फटने के करीब थी। समीर ने जब उनको हैरत में डूबा देखा तो पागलों की तरह हंसता हुआ बोला, मुझे पता था आपका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। लारेब ने उसके सीने पर दोनों हाथ रखे उसे पीछे की जानब धक्का दिया और बोली, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम ऐसी कैसे कर सकते हो। जबकि समीर अचानक उसके बाल गुद्दी से पकड़े और बोला, अगर अब मुझे भाई कहा तो इसी जगह दफन कर दूंगा मैं आपको। आपको क्या लगा कि मैं आसानी से आपको किसी और के साथ शादी करते हुए देखूंगा। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ लारेब, और सीधी तरह निकाह करना चाहता हूँ। अगर आप नहीं माने तो उसने कहा, क्या करोगे तुम। समीर दुरानी ने मुस्कुराते हुए उसके बाल छोड़े और अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा। जबकि लारेब करंट खाकर पीछे हुई थी। वो अच्छी तरह समझ रही थी कि समीर क्या कहना चाह रहा है। लारेब उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसने अपने आंसू साफ किए और बोली, समीर देखो मेरी बात सुनो, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चाचा चाची ने तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की। मुझे यहाँ से जाने दो, बल्कि तुम भी घर चलो। ये कहकर वो बाहर जाने लगी। समीर ने उसको रोकना चाहा तो गैर दानिस्ता तौर पर उसके हाथ में लारेब का दुपट्टा आ गया और वो खींच गया। लारेब की आंखों में खौफ उतरा था। उसने एक और थप्पड़ समीर के मुंह पर मारा और यहीं समीर की हद हुई थी। उसने लारेब के दोनों हाथ मोड़कर उसके कमर से लगाए। दर्द से अपने आप पर जब्त करती हुई बोली, समीर तुम जानवर हो। समीर मुझे तुमसे घिन आ रही है। जबकि उसकी बात का मतलब समझते हुए समीर ने उसकी गर्दन के करीब झुककर अपनी गहरी सांस छोड़ी थी और बस उसी लम्हे लारेब ने उसके सामने अपनी हार तस्लीम की थी और निकाह के लिए हामी भरी थी। थोड़ी देर बाद उन लोगों का निकाह हो चुका था।
जबकि समीर की खुशी तो छुपाई नहीं छुप रही थी और लारेब बुत बनी हुई वहां बैठी थी। समीर ने आगे बढ़कर उसके पेशानी पर बोसा लिया तो लारेब अपना रुख मोड़ लिया था। समीर उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके पाँव में बैठा और बोला, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मुझे समझने की कोशिश करें। समीर ने झुककर जब उसके हाथ पर भी बोसा लिया तो लारेब ने उसे अपने आप से दूर किया और बोली, मुझे घर ले चलो, मेरा दिल बंद हो जाएगा, मुझे अम्मी के पास जाना है। समीर ने आगे बढ़कर उसे उठाया और अपने बाजू के हिसार में लेते हुए उस जगह से निकला। थोड़ी देर बाद जब घर पहुंचे तो समीर के बाप की छिटी हिस्स ने कुछ गलत होने का अंदेशा जाहिर किया। समीर मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया तो लारेब ने कहा कि एक काम था यूनिवर्सिटी में, इसलिए आने में देर हो गई। चाचा को लारेब का ये बहाना बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन क्या किया जा सकता था। वो अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। जबकि समीर का बाप उसके कमरे में गया तो समीर खुशी से नाच रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर उसे रोक कर पूछा कि इतने खुश क्यों हो। तब समीर ने उन्हें कुछ नहीं बताया और हंसते हुए बोला, अल्लाह, खुश भी नहीं हो सकता, अजीब बात है। उन्होंने अपने सर पर बेटे को देखा और कहा, अगर तुमने कुछ गलत काम किया है तो मुझे अभी बता दो, वरना बेफिक्र रही सबको बताऊंगा। लेकिन सही वक्त आने पर कहता हुआ वो वॉशरूम में बंद हो गया। समीर दौरानी जब सोकर उठा तो उसे किसी की रोने की आवाज़ आई। जैसे ही नीचे आया, वहां का मंजर देखकर उसका दिल बंद हुआ था। ताया जान की मैयत के साथ लारेब लिपट लिपट कर रो रही थी। लोग घर से वापस जा रहे थे। समीर ने आगे बढ़कर अपने बाप को संभाला और पूछा, ये सब क्या हुआ। तो उन्होंने कहा, भाई साहब को एक कॉल आई थी, वो मीटिंग करने के लिए ऑफिस गए थे, लेकिन वहाँ हार्ट अटैक हो गया और फिर ये सब हो गया। लारेब तो गश खाकर बेहोश हो गई थी। ताई जान की भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। सारा घर सोग में था। समीर जब तदफीन करके वापस लौटा, डॉक्टर वापस जा रही थी। ताई जान का बीपी बहुत ज्यादा हाई हो चुका था। अब वो उनके पास कमरे में बैठा हुआ था। काफी देर तक जब उसने लारेब को वहां नहीं देखा तो अपनी माँ को ताई जान के पास बिठाकर लारेब के कमरे में गया। लारेब को देखा जो कि बैठी हुई रो रही थी। समीर अंदर गया तो आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। लारेब ने जब समीर को अपने सामने देखा तो उसको पीछे धक्का दिया और बोली, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मुझे लगता है कि अब्बू को पता चल गया होगा कि मैंने निकाह कर लिया है। समीर, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया। वो ज़ारों की तार रोती हुई समीर को मार रही थी, जबकि समीर ने आगे बढ़कर जबरदस्ती उसे अपने सीने से लगाया था। लारेब कांपती हुई उसके वजूद का हिस्सा बनी और सिसकने लगी। काफी देर तक वो रोती रही। समीर ने उसे चुप नहीं करवाया। उसका दुख बहुत बड़ा था। लारेब जब खुद थक गई तो समीर ने उसे बिस्तर पर लिटाया और खुद उसके सर को दबाने लगा। थोड़ी देर बाद जब लारेब सो गई तो समीर ने उसकी पेशानी चूमी और कमरे से निकल गया। वक्त अच्छा हो या बुरा, उसका काम है गुजर जाना। वो गुजर गया। समीर के बाप ने उसे मशवरा दिया कि वो भी उसके काम में उनका हाथ बटाए। एक हफ्ते तक उसकी लारेब से कोई मुलाकात नहीं हुई, ना ही समीर ने बात करने की कोशिश की थी। आज समीर ऑफिस जा रहा था तो वो लारेब के कमरे में गया। लारेब शावर लेकर बाहर आई थी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुलझा रही थी। तभी अचानक समीर आगे बढ़ा और उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाकर लारेब के बालों में अपना मुंह छुपाया था। जबकि लारेब तो हैरान थी। उसने समीर के हाथ अपने पेट से हटाने चाहे, मगर समीर ने मजीद उसे खुद से लपेट लिया। लारेब ने उसे बहुत जोर लगाकर दूर किया तो मुस्कुराता हुआ पीछे हुआ और लारेब को देखने लगा, जो सुर्ख चेहरा लिए उसे घूर रही थी। समीर ने कहा, मैं आज ऑफिस जा रहा था पहली मर्तबा, सोचा कि आपका खूबसूरत चेहरा देख के जाऊं। अपने शोहर को बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलोगी? आज मेरा पहला दिन है ऑफिस में। लारेब ने दुपट्टा सर पे लिया और बोली, नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोलने की, तुम यहाँ से जाओ। समीर का दिल एकदम टूट गया। वो खामोशी से जाने लगा। लारेब भी पलट गई। तभी अचानक से वो पलटा और एक जसारत करके फिर भाग गया। लारेब गुस्से में होने के बावजूद उसके भागने पर मुस्कुराने लगी थी। और जब समीर ऑफिस आया तो न जाने क्यों उसका दिल किया कि वो तमाम स्टाफ से खुद जाकर मिले। अपनी सोच पर अमल करते हुए वो स्टाफ रूम के पास से गुजरने लगा था। अभी उसकी नज़र सीसीटीवी कैमरे की कटी हुई तार पर पड़ी।
اس کے ذہن میں کیا خیال آیا؟ سمیر نے آگے بڑھ کر CCTV کیمرے کا چیپ ریکارڈر نکالا اور وہ فوٹیج دیکھنے لگا، لیکن جیسے اس کی نظر اس کو ٹچ پر پڑی تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک آدمی تایا جان سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ سمیر کو لگا کہ اس نے اس آدمی کو کہیں دیکھا ہے، لیکن اس کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس آدمی کو کہاں دیکھا ہے۔ اس آدمی کے جانے کے بعد ہی تایا جان کی طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ فوت ہو گئی، سمیر نے وہ فوٹیج لی اور آفس سے نکلتا چلا گیا۔ سارے راستے یہی سوچتا رہا کہ یہ انسان کون ہے جس کی وجہ سے تایا جان کی طبیعت خراب ہوئی۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کو معلوم ہوا، ڈرائنگ روم میں کچھ مہمان بیٹھے، اپنی ماں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ لاریب کے سسرال والے۔ اچانک یہ بات سن کر اسے حیرت ہوئی تھی کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں، جبکہ لاریب کو چکر کاٹتے دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھا۔ لاریب نے بے قراری سے اسے دیکھا اور بولی، اچھا ہوا تم آ گئے سمیر، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ چلا کیا ہوا؟ وہ لوگ شادی کی تاریخ لینے آئے ہیں، لیکن ہمارا تو نکاح ہو چکا ہے۔ تم نے مجھے کس عذاب میں ڈال دیا۔ لاریب کو روتے ہوئے دیکھا تو سمیر نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کا گال چومتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو، یہ میرے کرنے کے کام ہے، آپ خاموشی سے جا کر بیٹھے، میں دیکھتا ہوں۔ لاریب جا کر ان لوگوں کے درمیان بیٹھ گئی، لیکن جیسے ہی سمیر نے وہاں قدم رکھا تو وہاں موجود اس آدمی کو دیکھ کر سمیر کے ماتھے میں بل پڑے۔ اس نے سیدھا جا کر کہا، یہ انسان کون ہے؟ تب اس کی ماں نے کہا، یہ لاریب کا سسر ہے۔ لیکن جو بات سمیر نے سب کے سامنے رکھی وہ سن کر سب لوگ حیران تھے۔ سمیر نے بتایا کہ یہ تایا جان کے آفس میں گئے تھے اور ان کی آخری بار بات ہوئی تھی تایا جان سے، اور اس کے بعد تایا جان کو ہارٹ اٹیک آیا۔ جبکہ وہ آدمی سمیر کی بات سن کر کافی حیران تھا۔ اس نے کہا، نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میری تو اکیلے میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی لاریب کے باپ سے۔ سمیر نے اس آدمی کی گھبراہٹ محسوس کی اور وہ فوٹیج آن کرتے ہوئے سب کو دکھا دی، جبکہ وہ فوٹیج دیکھ کر سب لوگ حیران ہوئے تھے۔ اور اس نے لاریب کے جہیز میں ہماری کمپنی کی شیئرز مانگے تھے۔ تایا جان نے جب اس سے بحث کی تو پھر ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس آدمی نے تایا جان کو دھمکی دی، وہ رشتہ توڑ دے گا۔ تایا جان اسے روک رہے تھے، لیکن یہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ لاریب سمیر کی ساری باتیں سن کر رو رہی تھی۔ سب کو یہی لگا کہ سمیر سچ بول رہا ہے۔ سمیر کے باپ نے اس رشتے کو اسی وقت ختم کر دیا اور لوگوں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ لاریب بس خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سمیر کے ماں باپ نے سمیر سے کہا، اس نے بہت اچھا کام کیا۔ سمیر کے والد بولے، اب پتہ چلا کہ بھائی جان کی موت کی وجہ کیا تھی۔ سمیر نے کہا، بابا اچھا ہوا ایسے لوگوں سے جان چھوٹی۔ انہوں نے کہا، صحیح کہتے ہو تم، اللہ نے ہماری بچی کو بچا لیا۔ سمیر کافی پی رہا تھا۔ اس کی ماں نے بتایا کہ لاریب کے لیے کافی بنانے کے لیے آئی ہیں۔ سمیر نے کہا، وہ کافی بنا دے گا لاریب کے لیے۔ اس کی ماں چلی گئی۔ سمیر نے اپنے لیے اور لاریب کی کافی بنائی اور اس کے کمرے کی جانب گیا۔ لاریب نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو سمیر کو دیکھ کر اس نے منہ موڑ لیا۔ سمیر نے اسے کافی دی۔ لاریب نے اسے دیکھا اور بولی، بات یہ ہے کہ میری زندگی مذاق بن چکی ہے، رشتہ ٹوٹ گیا، پورے خاندان میں مذاق بنے گا۔ جبکہ سمیر کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے کہا، آپ کو رشتے کی فکر ہو رہی ہے؟ یہ جان کر خوشی نہیں ہوئی کہ دھوکے باز لوگوں سے آپ کی جان بچ گئی اور آپ نے میرا شکریہ بھی ادا نہیں کیا؟ جبکہ لاریب نے اسے گھور کر دیکھا اور بولی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ سمیر نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ لاریب نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، میرا یقین کریں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں آپ کے لیے۔ یہ سب مذاق ہے، لیکن میری زندگی کا سوال ہے۔ اور کیا کرنا ہے تم نے میرے ساتھ؟ میری زندگی کو تم نے سب کی نظروں میں مشکوک بنا دیا۔ لوگ میرے کردار کو برا سمجھیں گے، میں تمہیں اس کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ سمیر نے اس کو سنجیدگی سے دیکھا اور بولا، آپ مجھے کب سمجھیں گی؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ اس بات کو کیوں نہیں تسلیم کر لیتی؟ لاریب نے کہا، مجھے کوئی بات تسلیم نہیں کرنی، میرے لیے عزت زیادہ اہم ہے، میں اپنے مرے ہوئے باپ کی لاج رکھنا میرے ہاتھ میں ہے۔ تم مجھے طلاق دے دو، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے نکاح کا، پھر میں کہیں اور شادی کر لوں گی۔ جبکہ سمیر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا مگ دیوار پر دے مارا۔ لاریب ڈر کے اس کے پاس سے اٹھنے لگی، تبھی سمیر نے اس کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ لاریب توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اس کے سینے پر جا گری۔ سمیر نے خود اس کے اوپر قابض ہوتے ہوئے کہا، آج تو طلاق لفظ کی بات کر دی،
اگر آپ نے دوبارہ اپنے منہ سے یہ لفظ نکالا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری محبت ہیں۔ روایتی مردوں کی طرح میں آپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لوں گا تاکہ آپ کو کنٹرول کر سکوں۔ ایسے الفاظ نہیں کہنا کبھی۔ لاریب، میں نے آپ سے محبت کی، مجھے آپ کی عزت بہت زیادہ عزیز ہے۔ آپ میری محبت کا اس طرح مذاق بنائیں گی، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ لاریب کو اندازہ ہوا کہ جذبات کی روح میں کیا کچھ کہہ دیا۔ سمیر نے اس کی فرار کے سارے راستے ختم کرتے ہوئے لاریب کے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا رشتہ مکمل کیا تھا۔ فجر کے وقت لاریب نے سمیر کو اپنے وجود سے دور کیا۔ سمیر نے سرخ آنکھیں لیے لاریب کی جانب دیکھا جو کہ رو رہی تھی۔ سمیر، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ بات کہہ کر لاریب واش روم میں بند ہو گئی، جبکہ سمیر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا کہ اس سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہوگی۔ پہلے لاریب اس سے بہت زیادہ بدگمان تھی اور اب یہی سمجھے گی کہ سمیر اس کا استعمال کر رہا ہے۔ سمیر نے سوچ لیا تھا کہ وہ نیچے جا کر اپنے ماں باپ کو بتا دے گا کہ اس نے اور لاریب نے پہلے نکاح کر لیا ہے، تاکہ وہ لوگ شادی کر سکے اور پھر لاریب کو سمیر مکمل زندگی دے سکے۔ سمیر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تیار ہونے کے بعد جیسے وہ نیچے گیا تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ لاریب کا رشتہ اب ٹوٹ گیا ہے، تو بس سمیر شادی کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ اس کی بات سن کر اس کے باپ نے کہا، میں اس بارے میں لاریب سے پوچھوں گا، وہ سمجھے گی کہ اس کا باپ نہیں ہے تو ہم اس کو کوئی بھی حق نہیں دے رہے۔ جبکہ سمیر خاموش رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لاریب انکار نہیں کرے گی۔ لاریب جب نیچے اتر کر آئی تو اس کے اوپر ایک الگ ہی روپ چڑھا تھا۔ سمیر کی ماں نے بہت جانچتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ انہوں نے لاریب کی جانب دیکھا اور بولی، لاریب، کافی فریش لگ رہی ہو۔ جبکہ لاریب نے شرم سے سرخ پڑتے ہوئے چور نگاہ سے سمیر کی جانب دیکھا تھا۔ سمیر بہت سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے باپ نے بات کرتے ہوئے کہا، لاریب، ہم چاہتے ہیں تم اور سمیر شادی کر لو۔ باہر کی دنیا کے لوگوں کو ہم دیکھ چکے ہیں، کوئی بھی اپنائیت کے قابل نہیں ہے۔ لاریب نے کہا، آپ امی سے بات کر لیں اس بارے میں۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تمہاری مرضی بھی ضروری ہے۔ لاریب نے سمیر کی جانب دیکھا جو کہ اسے دیکھ کم رہا تھا، گھور زیادہ رہا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ سمیر بھی مسکراتا ہوا اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بولے، تم اتنے سیدھے ہو نہیں جتنے نظر آ رہے ہو، کوئی بات تو ہے جو ہم سے چھپی ہے۔ جبکہ سمیر نے کہا، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، آپ زیادہ سوچ رہے ہیں، بس آپ نکاح کی تیاری کریں۔ اگلے جمعے کا نکاح طے کر دیا گیا۔ سادگی سے نکاح ہونے کے بعد لاریب اس وقت سمیر کے کمرے میں موجود تھی۔ سمیر نے کمرے میں لاریب کو دیکھا، مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، مگر لاریب نے اسے خود سے دور دھکا دیتے ہوئے کہا، خبردار اگر میرے قریب آئے تو، اور ہر ایک چیز پر تم نے اپنی حکومت سمجھ رکھی ہے۔ تم نے مجھے ایک جانور کی طرح ٹریٹ کیا ہے، جب جیسا دل کیا وہی کیا، نکاح کیا، زبردستی اپنا حق لیا۔ مجھے سمجھتے کیا ہو، کھلونا ہوں میں؟ اس شادی کو مذاق بنا دیا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں خلا لوں گی تم سے۔ اگر تم نے مجھے نہیں چھوڑا تو میں کورٹ سے رابطہ کروں گی، مگر تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ جبکہ سمیر نے اس کے بال پکڑے اور اپنے مقابل کرتے ہوئے کہا، میری خوبصورت پلس ظالم بیوی یہ اچھا کام نہیں کر رہی۔ آج کی رات ایسے دل دہلا دینے والی باتیں نہیں کرتے۔ میں نے بہت انتظار کیا اس رات کا، سوری۔ اس رات میں نے سوچا تھا تمہارے پاؤں میں، آپ کے پاؤں میں بچھا رہوں گا، اور آپ ہو کے لاریب نے اس کو دیکھا اور بولی، ایک رات میں تمہارا دل نہیں بھرا مجھ سے، اب بھی میرے پاس وہی ہے جو تم پرسوں کی رات مجھ سے لے چکے ہو۔ یہ بات کہتے ہوئے لاریب کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ تھا۔ سمیر نے اس کو چھوڑا اور دور کھڑا ہو گیا۔ لاریب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ سمیر نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پہ مارا، اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ لاریب نے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کی جانب بڑھی، لیکن سمیر نے اسے وہیں رکنے کا کہا اور بولا، آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کا استعمال کیا ہے؟ میں نے بس ایک رات گزارنے کے لیے آپ سے نکاح کیا، ٹھیک ہے؟ آج کے بعد میں آپ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آپ سے کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ آپ تائی جان کی عدت تک اس نکاح میں رہنا چاہتی ہیں، آپ کی مرضی۔ عدت پوری ہونے کے بعد میں آپ کو نکاح سے آزاد کر دوں گا۔ جانتا ہوں میں نے جذباتی پن میں آپ کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری محبت بے معنی ہے۔ آپ نے میری بہت تسلیل کی ہے، میرا دل توڑا ہے لاریب۔ لاریب نے ایک دم اس کی آنکھوں میں دیکھا جو کہ سرخ ہو رہی تھی، لیکن یہ لمحہ ایک لمحے کے لیے تھا۔ دوسرے لمحے لاریب کو وہ ساری باتیں یاد آئی تھی، ماضی کی۔ ماضی لاریب کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب سمیر اپنی من مرضی کرتا گیا۔ سمیر نے اسے خاموش دیکھا تو کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ لاریب نے بند دروازہ دیکھا اور خود بھی واش روم میں کپڑے بدلنے چلی گئی۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ساری رات گزر گئی، لیکن سمیر کمرے میں دوبارہ واپس نہیں آیا۔ لاریب نے کمرے سے باہر جا کر دیکھا، اسے سمیر نظر نہیں آیا۔ دل میں سوچا، اس کی اتنی فکر کیوں کر رہی ہے؟ جیسے ہی وہ سونے کے لیے لیٹی تو گارڈن میں سمیر نظر آیا۔ وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ لاریب کا دل کیا کہ جا کر اس کو روک لے، لیکن پھر وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ ساری رات کوشش کے باوجود اسے نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح کمرے میں آیا، کپڑے لے کر سیدھا واش روم میں بند ہو گیا۔ تیار ہونے کے بعد وہ نیچے ناشتہ کرنا چلا گیا۔ اس ساری کارروائی کو لاریب نے دیکھا تھا، لیکن سمیر نے لاریب کو نہیں دیکھا، نہ ہی اس سے کوئی بات کی۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی سمیر کے والد نے لاریب کا پوچھا۔ اس نے یہی کہا وہ کمرے میں ہے، آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا، غصے میں ہو؟ جبکہ سمیر نے بدتمیزی سے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کو نا مسئلہ ہے مجھ سے، بار بار سوال کرنے کا، میرا دماغ خراب کرنے کا، صبح صبح سوال جواب۔ یہ بات کرتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ جب سیڑھیوں سے اترتی لاریب نے باس کی بات سنی تھی۔ اس کی ساس نے لاریب سے پوچھا، سمیر اتنے غصے میں کیوں ہے، کوئی بات ہے کیا؟ لاریب نے گڑبڑا کر جواب دیا، پتہ نہیں، مجھ سے بھی ناراض ہی تھا۔ انہوں نے کہا، حیرت ہے، یہ تو تمہارے عشق میں پاگل تھا۔ مجھے تو لگا تھا بڑا مسکرا کر اٹھے، لیکن اس کا یہ رویہ دیکھ کر تو مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ عجیب سے مزاج کا ہے میرا بیٹا۔ لاریب تم اسے فون کر لینا، اسے اچھا لگے گا۔ لاریب نے کہا، جی چاچی، لیکن وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ جبکہ سمیر دوسری طرف آفس میں غصے کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے عدنان کو ساری بات بتائی تھی۔ عدنان نے اسے کہا، جو سپیس تو نے بھابھی کو اب دی ہوئی ہے نا، یہ سپیس تجھے پہلے دینی چاہیے تھی۔ جبکہ سمیر نے کہا، اب میں نے پکا عہد کر لیا ہے، جیسا وہ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، کیونکہ اس زندگی پر اس کا بھی حق ہے۔ عدنان نے کہا، بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے تو نے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سمیر نے بھی کہا، انشاءاللہ۔ شام کے وقت جب سمیر گھر آیا تو اس نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی، سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لاریب چچی جان کے کہنے پر اس کے لیے چائے بنا کر کمرے میں لے کے گئی، لیکن سمیر نے چائے نہیں پی، نہ ہی لاریب سے کوئی بات کی، خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ لاریب کو یہ سب عجیب لگ رہا تھا، لیکن اس نے کوئی بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وقت گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کی لڑائی کو 1 مہینہ گزر گیا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کی دیوار تھی۔ سمیر نے اپنا کہا پورا کیا، لاریب سے کوئی بات نہیں کی۔ آج اچانک لاریب کو چکر آیا تھا۔ چچی جان نے ڈاکٹر کو بلایا۔ جو خبر ان کو سننے کو ملی وہ سن کر سب لوگ حیران اور بہت زیادہ خوش تھے، جبکہ سمیر اس وقت آفس میں تھا۔ لاریب خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ چاچی جان نے سمیر کو گھر آتے ہی یہ خبر سنائی تھی کہ وہ باپ بننے والا ہے، جبکہ سمیر نے لاریب کے اداس چہرے کی طرف دیکھا تو اپنی خوشی کو اپنے اندر ہی کہیں غرق کر لیا۔ عدنان کو جب اس نے یہ بات بتائی تو وہ خوشی سے ناچنے لگا تھا۔ سمیر بھی بہت خوش تھا، لیکن اچانک سمیر خاموش ہو گیا تو عدنان نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تب سمیر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ لاریب خوش نہیں ہے، پتہ نہیں وہ میرے بچے کے ساتھ کیا کرے گی۔ جبکہ عدنان اس کی بات سنی تو بولا، تو پاگل ہو گیا ہے، وہ صرف تیرا بچہ نہیں ہے، بھابھی کا بھی بچہ ہے، تجھے ایک مرتبہ بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیا پتہ وہ سب کچھ بھول کے ایک نئی شروعات کرنا چاہیں۔ سمیر نے کہا، مجھے پتہ ہے، وہ بہت ضدی ہے، کبھی نہیں کرے گی ایسا۔ عدنان نے کہا، یار ٹرائی تو کرو، تو کم ضدی ہے کیا؟ سمیر نے کہا، چل گھر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اس کا کیا رد عمل ہے۔ جب سمیر گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لاریب بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سمیر نے بات شروع کرتے ہوئے کہا، مجھے پتہ ہے کہ آپ اس خبر سے خوش نہیں ہیں، لیکن میں شرمندہ ہوں۔
آپ کو میری وجہ سے ایک مرتبہ پھر یہ عذاب جھیلنا پڑے گا، لیکن لاریب اگر آپ چاہیں تو اس وجہ کو ختم کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو مزید اپنے ساتھ نہیں باندھ کے رکھوں گا، آپ کو اور تکلیف نہیں دوں گا۔ جبکہ سمیر کی بات سن کر لاریب نے زخمی آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا اور آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ سمیر نے خاموشی سے اس کی مار کھائی تھی۔ لاریب جب تھک گئی تو خود ہی آگے ہو کر اس کے سینے سے لگی تو سمیر نے حیرت سے نظر جھکا کر اس کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ سمیر نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو رکھے تو لاریب سمیر سے دور ہوئی اور بولی، ٹھیک ہے، تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو نا، چھوڑ دو، لیکن نہ ہی میں اپنے بچے کو کچھ کروں گی اور نہ ہی تمہیں اس کی شکل دیکھنے دوں گی۔ جبکہ سمیر نے لاریب کی بولتی بند کی اور 2 لمحے بعد جب اس سے دور ہوا تو بولا، آپ واقعی بہت ظالم ہیں، کبھی کھل کے اظہار مت کیجیے گا۔ جبکہ لاریب نے سرخ چہرہ لیے دوبارہ سے اس کی گردن میں اپنا منہ چھپایا تھا۔ سب لوگ بہت خوش تھے، لاریب کی بھی زندگی مکمل ہونے والی تھی۔ وہ اکثر سمیر کو اپنی فکر میں گھلتا ہوا دیکھتی تھی۔ سمیر رات دیر تک بیٹھا اس کے پاؤں کا مساج کرتا، اس کے ہاتھ چومتا۔ لاریب اس سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اظہار کرے۔ اس وقت لاریب کا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ اچانک اس کی طبیعت بہت خراب ہوئی۔ ڈاکٹر کے لیے لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ سی سیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ جبکہ سمیر کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ لاریب اس کو اپنے لیے روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ہے۔ بس سمیر، میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ سمیر نے کہا، میں جانتا ہوں، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ لاریب نے کہا، میرا وعدہ ہے تم سے، سب ٹھیک ہوگا۔ لیکن سمیر کو کسی طرح بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی تو سمیر نے بے قراری سے اس کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر نے ایک بہت ہی خوبصورت بچہ سمیر کے حوالے کیا، جبکہ نازک سے بچے کو دیکھ کر سمیر کے تو چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے بچے کو سینے سے لگایا اور لاریب کی طبیعت کا پوچھا۔ ڈاکٹر نے کہا، تھوڑی دیر میں ان سے مل سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لاریب کے پاس گیا تو وہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ لاریب نے اس کو چپ کروایا اور بولی، تکلیف مجھے ہوئی ہے اور رو تم رہے ہو، بالکل بچے ہو تم ابھی بھی۔ جبکہ روتے روتے سمیر نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، اب تو میں ایک بچے کا باپ بن گیا ہوں، اب تو مجھے بچہ بولنا بند کریں۔ جبکہ لاریب نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بولی، تھینک یو سو مچ، مجھے اتنی محبت کرنے کے لیے اور میری زندگی مکمل کرنے کے لیے۔ سمیر نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ لیا اور بولا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مجھ جیسے ضدی عاشق کو قبول کرنے کے لیے۔ دونوں نے اپنی محبت پا لی تھی، ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔